وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے، بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا، کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے؟ اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا، چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں۔ تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویح کتنی ہے، کہتے ہیں تراوی تو 20 ہوگی، وی پنجابی والا لا لیتے ہیں۔ بھائی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی، مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کے بیان پہ یہ بات کر رہے ہو، یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے؟ اور زیادہ تر کیس میں ان کی ذاتی اختراع ہی نکل رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنا ہی حرام ہے، اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے، مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ آنسر دیا تھا، اور میں نے قرآن و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں۔ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام، یوٹیوب پہ لکھیں سوالیہ نشان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، بڑی کمال کی گفتگو ہے، آپ کو ان کے ہیلے اور بہانے پتہ چل جائیں گے کہ کس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، میرے سے نہیں ایڈریس پوچھنا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ گائے کا حکم پتہ کیوں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے پتہ نہ کہ ایک بچھڑا سونا پگھلا کے، وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر، سامری نے بنایا تھا، پھر اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ 70,000 یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے، ظاہر ہے ان پہ ایمان لائے تھے، ان کے ساتھی تھے، لیکن نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ شرک اتنی بری چیز ہے، وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا، زندہ ہے، چند دنوں کے لیے گیا ہے، تو وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے۔ اب وہ چونکہ بچھڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچھڑے کی محبت نکالنی تھی، گائے کی محبت نکالنی تھی، تو ان کو حکم دیا کہ گائے کو ہی قربان کرو۔ یہ آپ کو حج اور عمرے کے موقع پہ بال کیوں منڈوائے جاتے ہیں؟ تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے۔ بال سنوارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا بندے کو، ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال، یہ تو گنجوں سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر منڈواتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پہ، اور 1 دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں۔ چھوٹے تو آپ نے بہرحال کروانے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا، تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں تو کہتے پہ ہو؟ پیغمبر مذاق کرتا ہے، دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں۔ اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ، جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول، وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں،
باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں, انسان انسان ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر, اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا. تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, وہ ایک قافلہ آیا تھا, وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے. آپ کوئی کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے, گستاخی ہو جائے گی, تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے, وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے. صحابہ تو شاید کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں. حضرت آدم کی غلطی کا بیان, موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان, نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان, ابراہیم علیہ السلام کا بیان. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اب انہوں نے کہا